أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم। पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। सूरतुल क़सस की आयत नंबर 55, 56 और 57 तिलावत की गई। इन तीनों आयत बैयिनात का तर्जुमा और इसकी मुख्तसर तशरीह समाअत फरमा लीजिए। और जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उसे टाल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे आमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। हम तुम्हें सलाम करते हैं, हम नादान लोगों से उलझना नहीं चाहते। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत यह है कि तुम जिसको ख़ुद चाहो हिदायत तक नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत तक पहुंचा देता है। और हिदायत कबूल करने वालों को वही खूब जानता है। और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपके साथ हिदायत की पैरवी करेंगे तो हमें अपनी ज़मीन से कोई उचक कर ले जाएगा। भला क्या हमने उनको उस हरम में जगह नहीं दे रखी जो इतना पुरअमन है कि हर किस्म के फल उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, जो ख़ास हमारी तरफ से दिया हुआ रिज़्क़ है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यानी तुमसे बहस में उलझना नहीं चाहते,
ہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اسلام کی توفیق ملے اور اس کے نتیجے میں تمہیں سلامتی عطا ہو۔ بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے ہمیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قرآن کریم میں اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو اسی آیت میں یہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے کفر کے باوجود ان کو حدود حرم میں اتنا محفوظ بنایا ہوا ہے کہ سارے عرب میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لیکن حرم والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ چاروں طرف سے ہر قسم کے پھل کھچا کر وہاں آتے ہیں، اور حرم آنے والے کسی سامان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ جب تمہارے کفر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حفاظت بخشی ہوئی ہے، تو جب تم ایمان لے آؤ گے تو کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ آیت نمبر 58 میں دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ برادری تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آتی ہے، بربادی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آتی ہے، چنانچہ تم سے پہلی جن قوموں نے کفر کی راہ اختیار کی آخرکار وہی تباہ ہوئی، نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے۔ پھر آیت نمبر 60 میں تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں پہنچ بھی جائیں تو وہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔